آئندہ بھی ایک پریڈکشن ہے کہ اگر 2 لاکھ کروڑ لوگوں نے مرنا ہوگا چند ہفتوں میں تو وہ کسی مائکروب سے مرے گا، کسی اٹامک بم یا نیوکلیئر آرسنل سے نہیں مرے گا۔ جان ہے تو جہان ہے، ایک صحت مند معاشرہ بہت ضروری ہے۔ منکی پاکس بہت زیادہ آپ سب بھی سن رہے ہیں، ایئرپورٹ پر آپ لینڈ کر رہے ہیں تو ذرا وہ چیک ہو رہا ہے کہ یہ تو نہیں ہے وہ تو نہیں ہے۔ ذرا اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ ہے کیا، کیوں ہوتا ہے، کیسے پھیل سکتا ہے، ذرا کوئکلی کچھ بنیادی انفارمیشن اور پھر ذرا ریلیونٹ ڈاکٹر سے بھی ہم بات کرتے ہیں کہ وہ ذرا ہم اس بارے میں ایجوکیٹ کریں۔ تو سب سے پہلے تو یہی کہ یہ ہے کیا؟ تو یہ ایک ایسا وائرس ہے جو بنیادی طور پر جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوتا ہے، اور وائرس کی جس فیملی سے تعلق رکھتا ہے اس میں کوئی 83 اقسام کے ڈیفرنٹ وائرسز ہیں، اور اس فیملی سے تعلق رکھنے والے وائرس میں اسمال پاکس یعنی چیچک جسے ہم کہتے ہیں عام زبان میں، چیچک بھی شامل ہے، اور چونکہ علامات میں یہ اس سے قریب ہے بظاہر، اس لیے اس کو منکی پاکس کا کزن بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ عالمی ادارہ صحت نے ابھی 2022 میں سے 2 سال پہلے اس کا نام تبدیل کر کے ایم پاکس کر دیا ہے، لیکن یہ عرف عام میں اس کو ابھی بھی منکی پاکس ہی کہا جاتا ہے۔ اب منکی بندر تو اس کا کیا تعلق، کیا اس اعتبار سے کوئی تعلق ہے؟ تو اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس میں کوئی بندر کی شرارت تو یہ ایسا ایگزیکٹلی اس طرح نہیں ہے، ان معنوں میں اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن ان معنوں میں ضرور ہے کہ سب سے پہلے آج سے کئی سال قبل 1958 میں ڈنمارک کی ایک لیبارٹری میں رکھے گئے 2 بندروں میں پایا گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کا نام بھی منکی پاکس پڑ گیا۔ اس کا منبع یہ منکیز نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ان سے انسانوں میں منتقل ہوتا ہے عام طور پہ، تو پھر یہ کس طرح منتقل ہوتا ہے یا کون سا جانور ہے جو اس کی منتقلی کا ذمہ دار ہے؟ تو کہا جاتا ہے کہ سائنسدان ابھی حتمی طور پر یہ پتہ نہیں چلا سکے کہ کون سا جانور اس کا گڑھ ہے، لیکن افریقی چوہوں کو اس کے پھیلاؤ کا اصل ذمہ دار سمجھا جاتا ہے۔ انسانوں میں 1970 میں، جانوروں کو تو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، لیکن انسانوں میں 1970 میں پہلا کیس اس کا اس وقت سامنے آیا جب افریقہ کے ایک ملک کانگو کے ایک اسپتال میں ایک 9 ماہ کے بچے میں یہ وائرس ملا۔ 2022 میں پہلی بار اس کے پھیلنے کی تصدیق ہوئی جب دنیا کے تقریباً 70 سے زائد ممالک میں اس وبا کو پایا گیا، تب یہ لگا پہلی مرتبہ کہ تو وائڈ سکیل ایک چیز ہو رہی ہے۔ کیسز میں تیزی سے اضافہ ہونے کے باعث پھر یہ اس نے ظاہر ہے عالمی سطح پر توجہ حاصل کی۔ پھر عالمی ادارہ صحت نے اعلان کیا کہ ایم پاکس سے صرف صحت عامہ کے لیے خطرہ جو ہے وہ افریقہ میں نہیں ہے، بلکہ یہ انٹرنیشنلی بھی ایک خطرہ ہے۔ برطانیہ، سنگاپور، امریکہ، آسٹریلیا، یورپ، کینیڈا جیسے ممالک میں بھی منکی پاکس ان لوگوں کے ذریعے پھیلا جو حال ہی میں افریقی ممالک کا دورہ کر کے آئے تھے، تو وہاں سے لگ رہا تھا کہ یہ پھیل رہا ہے، لیکن پھر یہ دنیا بھر میں پھیلنا شروع ہوا۔ اس کی بڑی وجہ جس طرح ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، عالمی ادارہ صحت کی نظر میں یہ ہے کہ اس کا چیچک کے ساتھ ایک تعلق ہے، اور چیچک کے خلاف عالمی کوششوں کی بدولت دنیا سے بیماری دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ 8 مئی 1980 کو ختم کر دی گئی تھی، دنیا کو اسے پاک کر دیا گیا تھا، لیکن اب یہ چونکہ اس کا ایک تعلق ڈیولپ ہو رہا ہے تو اس وجہ سے مزید پریشان کن بات ہے یہ عالمی ادارہ صحت کے لیے کہ یہ کیوں دوبارہ ایمرج ہو رہا ہے۔ اب ذرا اسی متعلق کچھ بنیادی چیزیں جاننے کے لیے، اپنی آگاہی بڑھانے کے لیے جناب ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب اسپیشلسٹ ہیں انفیکشس ڈیزیز کے اور فارمر کیئر ٹیکر ہیلتھ منسٹر ہیں پنجاب کے، ان کو ہم نے زحمت دی ہے۔ جاوید صاحب سر بہت شکریہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، وقت دینے کا بہت شکریہ۔ اچھا، یہ ایک تو ہم نے ذرا اپنے طور پہ بتایا، لیکن اگر آپ بڑے آسان الفاظ میں بتا بھی سکیں کہ یہ ہے کیا منکی پاکس یا ایم پاکس، اور یہ کتنا، ایک عام آدمی تو سیدھا یہ سوچتا ہے نا کہ یار اگر کوئی بیماری ہے تو اس سے میرے مر جانے کا کتنا خطرہ ہے، جان لیوا کتنی ہے بیماری، تو یہ بھی ذرا بتائیے گا۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں، یہ کوئی میرا نہیں خیال کہ تشویش کی زیادہ بات ہے، خاص کر پاکستان میں۔ یہ کوئی نئی بیماری تو نہیں ہے، یہ پچھلے کم از کم 15 سال میں کئی دفعہ پاکستان کا اس نے رخ کیا۔ اس دفعہ جو یہ کانگو سے شروع ہوئی اور کانگو سے پھر افریقن ملکوں میں اور پاکستان میں یہ زیادہ تر سعودی عربیہ سے آئی، اور زیادہ تر KPK میں جو کیسز رپورٹ ہوئے، ایک صرف رپورٹ ہوا سندھ میں، اور وہ ساروں کی ٹریول ہسٹری تھی ایسے ایریا سے جہاں پہ یہ انڈیمک ہے، اور ادھر لوکل کوئی بھی ابھی کیس نہیں ہوا جس کو لوکلی یہ بیماری لگی ہو۔ اور اس کا یہ ایک DNA وائرس ہے، جیسے کووڈ RNA وائرس تھی، اور اس کی جو بیسیکلی انکیوبیشن پیریڈ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جب وائرس آپ کے جسم میں انٹر ہوتی ہے، اور زیادہ تر یہ انٹر سانس سے نہیں ہوتی، ٹچ سے ہوتی ہے، جب آپ کا قریبی جسم ٹچ کرتا ہے ایسے بندے کو جس کے جسم پہ دبے یا پسٹیولز بنے ہوتے ہیں، تو اس کے کم از کم
1 ہفتے سے لے کے 3 ہفتے تک اس کی علامات کچھ بھی نہیں ہو سکتی، لیکن وہ پھیلا سکتا ہے اس کو، تو جس کو ہم انکوبیشن پیریڈ کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی علامات وہی ہیں جو کووڈ کی یا کسی بھی وائرل انفیکشن کی ہے، نزلہ، زکام، کھانسی، بلغم، اور کچھ دنوں بعد 3-4 دنوں کے بعد اس میں دانے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں جو بڑے پینفل بھی ہوتے ہیں اور خارش بھی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد کچھ لوگ جن میں یہ چھوٹے بچے ہیں یا بوڑھے لوگ ہیں یا وہ جن کو ٹرانسپلانٹ وغیرہ ہوا ہے، اسٹیرائڈز پہ ہیں، دمے میں ہیں، ان میں بہت کم شرح ہے جن کو یہ سیریسلی پھیپھڑے کی بیماری بن جاتی ہے، نمونیا ہو جاتے ہیں اور پھر ان کو ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس دفعہ تشویش اس لیے ہوئی کہ WHO نے کانگو میں جب یہ آئی بیماری اور کوئی 24,000 لوگ وہاں افیکٹ ہوئے کانگو میں ایک دم، تو اس کو گلوبل ہیلتھ وارننگ کہہ دیا۔ جی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو اس کی اس دفعہ سیرو ٹائپ ہے، جو اس کی جینیٹک ٹائپ ہے وہ بہت ویرولنٹ ہے، 1A ہے، لیکن پاکستان میں الحمدللہ جتنے کیسز ہوئے یہ پرانی سیرو ٹائپ کے ہوئے 2B، جس سے آلموسٹ بہت ہی نیگلیجبل 1 in 50,000 چانس ہے کہ کسی کی شرح اموات کا۔ تو اس لیے پاکستان میں میرا خیال ہے بالکل احتیاط کی تو ضرورت ہے، لیکن خوف کی نہیں ضرورت، خوف و ہراس کی نہیں ضرورت۔ وہ لوگ جو مختلف ادر بیماریوں میں مبتلا ہیں، شوگر، بلڈ پریشر، ہارٹ کی بیماری، کینسر، ان کو چاہیے کہ اپنے پرائمری جو بیماری کا علاج صحیح کی طرح کریں، اپنے معالج کے ساتھ اپنے ڈیفنس فورسز صحیح رکھیں۔ خاص کر اگر آپ کے لوگ اس طرح کے ہیں جو سعودی عربیہ سے آئے ہیں، افریقہ سے تھرو دبئی یا کسی ایسے جگہ سے آئے ہیں اور ان کو علامات ہوتی ہیں تو ان کو آئسولیٹ کریں جب تک کہ ان کے ٹیسٹ نہ ہو جائیں۔ ٹیسٹ ان کا چند گھنٹوں میں ہم کر لیتے ہیں، PCR کو ہم نے 90 کے قریب PCRs کیے ہیں اور الحمدللہ پنجاب میں تمام ابھی تک نیگیٹو ہیں۔ ہم نے ڈاکٹرز کو جو عملہ ہے امیگریشن کا، جو بارڈر ہیلتھ فورس سیکورٹی ہے، ان کے عملے کو تمام کو ہم نے اسی لیے ٹرین کیا ہے کہ وہ کس طرح ان سے ڈیل کریں گے۔ جب اور ڈاکٹر صاحب اس کا ٹیسٹ وہی جس طرح کووڈ کا ٹیسٹ ہوتا ہے اسی طرح کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا؟ جی، کووڈ کا بھی PCR سے ہم کرتے تھے، وہ RNA وائرس تھی، یہ DNA وائرس ہے۔ اس کا جو پسٹیولز ہوتے ہیں یا جسم پہ جو دانے نکلے ہوئے ہیں اس کی سواب لیتے ہیں، وہ ناک سے یا گلے سے نہیں لیتے، اس کی سواب لیتے ہیں اور اس کا 4 گھنٹے میں ٹیسٹ آ جاتا ہے پازیٹیو اور نیگیٹو۔ تو اس کے لیے ضروری ہے اس وقت ہمارے بارڈرز کو ہم سیکیور کریں، ایئرپورٹس اور جو فٹ کراسنگز ہیں، کیونکہ یہ اس وقت امپورٹڈ بیماری ہے پیوری، اور اس کو اگر ہم وہیں کوارنٹائن روک لیں، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں کھربوں روپے کے ایئرپورٹس تو بن جاتے ہیں لیکن کوارنٹائن ہے ہی کوئی نہیں۔ ہمیں میک شفٹ بناتے ہیں ہر بیماری کے لیے، اور انفارچونیٹ ہے اس میں میں نے کافی شور کیا ہوا ہے کہ پرماننٹ کوارنٹائن ہونا چاہیے، کیونکہ یہ آخری جراثیم نہیں ہے جو تنگ کر رہا ہے پاکستان کو، نہ یہ پہلا ہے، اور آئندہ بھی ایک پریڈکشن ہے کہ اگر 2 لاکھ کروڑ لوگوں نے مرنا ہوگا چند ہفتوں میں تو وہ کسی مائکروب سے مرے گا، کسی اٹامک بم یا نیوکلیئر آرسنل سے نہیں مرے گا۔ تو اس لیے ہمیں ہیلتھ سسٹم سٹرینتھننگ، اور یہ خاص کر جو امپورٹڈ بیماریاں ہیں افریقہ، چائنا، ایگزوٹک ایریاز سے آتی ہیں، ان کو کوارنٹائن کی فیسلٹیز پرماننٹ ہونی چاہیے۔ ابھی تو ہم نے میک شفٹ بنائی ہیں لیکن میرا خیال ہے یہ ناکافی ہے۔ جہاں آپ کھربوں روپے کا اسلام آباد ایئرپورٹ بنایا آپ نے ریسنٹلی، وہاں آپ بھول گئے کہ کوارنٹائن بھی بنانا تھا ہم نے۔